کے درس کی آخری حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں آئی ہے۔ نوجوانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے بے راہ روی، نہ ان کی نگاہیں صاف رہ گئیں، نہ ان کا دل، نہ ان کا نفس۔ معاشرے میں برائیاں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ آج ہمارا نوجوان بگڑ جا رہا ہے، اپنا قیمتی سرمایہ جو جوانی ہے وہ بھی ضائع ہو جا رہی۔ کسی زمانے میں بچے کھیلتے کودتے تھے، چاہے وہ گلی ڈنڈا کھیلتے رہے ہوں، چاہے کبڈی کھیلتے رہے ہوں، چاہے کرکٹ کھیلے، والی بال، فٹ بال، جو بھی، کم سے کم اس سے صحت مند رہتے تھے۔ آج اس کو کچھ کھیلنے کی طرف رغبت نہیں، بس ایک موبائل مل گیا، ایک کونے پہ ٹک 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 ٹک، اسی میں اپنی آنکھیں جا رہی ہیں، اپنا جسم متاثر ہو رہا ہے، اور جو خرافات ہے اس سے ذہن بھی خراب ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو اس اعتبار سے بھی خطاب کیا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے شادی کرنے کی، نکاح کرنے کی، فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ حکم ہے یہاں پر، شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہو کیا معنی ہے؟ یعنی مرد ہو، پہلی چیز ہے رجولیت، مردانگی، قوت اپنے اندر پاتا ہو۔ نمبر 2، اپنے بیوی بچوں کے اخراجات اٹھا سکتا ہو۔ اخراجات ہمارے ہاں بدل گئے۔ ہمارا نوجوان کیا سمجھتا ہے، ابھی تو تعلیم مکمل ہوئی ہے، نوکری ملے گی یا باہر جاؤں گا، خوب کماؤں گا، لاکھوں شادی خانے میں خرچ کر کے بڑی شان بان کا نکاح کروں گا، تب سمجھتا ہے تب نکاح ہوگا۔ اللہ کے رسول کے دور کا نکاح دیکھیے، کہا جاتا ہے اللہ کے رسول مسجد نبوی میں بیٹھے، ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی، اللہ کے رسول میں نے اپنے آپ کو ہبہ کر دیا۔ قرآن میں اللہ نے اجازت دی، کوئی عورت آئے، ہبہ کا معنی ہے کہ میں نے اپنا معاملہ آپ کے سپرد کر دیا، آپ کو حاجت ہے تو مجھ سے نکاح فرما لیجئے، یا آپ میرے تعلق سے جو بھی بہتر سمجھتے ہیں وہ کر دیجئے۔ ایک خاتون آئی اور اپنے آپ کو پیش کیا، اللہ کے رسول نے نگاہ اٹھائی، ان کو دیکھا، اور پھر آپ نے اپنا سر جھکا لیا۔ کافی دیر آپ سر جھکائے رہے۔ ایک صحابی وہاں بیٹھے تھے، بیچارے دیکھ رہے تھے یہ منظر، ہمت کر کے آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو حاجت نہیں ہے ان کی تو ان کا نکاح میرے ساتھ کرا دیجئے نا۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ تھوڑی دیر سوچے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں۔ کہا جاؤ تلاش کرو، التمس ولو خاتما من حدید، جاؤ تلاش کرو، چاہے تمہیں لوہے کی ایک انگوٹھی کیوں نہ مل جائے۔ صحابی گئے بیچارے تلاش کے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی میسر نہیں۔ کہا پھر؟ کہا 2 چادر ہے میرے پاس، ایک تہبند کی طرح باندھے تھے اور ایک اوڑے تھے۔ اللہ کے رسول کا، اللہ کے بندے اسے دے دے گا تو تیرے پاس اپنا سطر بھی چھپانے کی کوئی چیز نہیں ہوگی، مہر میں دینے کے لیے کچھ نہیں۔ دیکھو آپ خاموش رہے، خاموش، پھر کہا اچھا یہ بتا کیا تجھے قرآن مجید یاد ہے؟ قرآن سے کوئی سورہ یاد ہے، حفظ ہے؟ کہا اللہ کے رسول فلاں فلاں صورتیں مجھے یاد ہے۔ آپ نے کہا چلو تمہارا نکاح میں اس خاتون کے ساتھ اس مہر کے ساتھ کرتا ہوں کہ جو قرآنی صورتیں تمہیں یاد ہیں، حفظ ہیں، تم اپنی بیوی کو بھی وہ صورتیں یاد دلا دو گے۔ ہے کیسا نکاح بابرکت رہا ہوگا، سوچو۔
اور ہم کیا سوچے بیٹھے ہوئے. اسی لیے شادیاں بھی کامیاب نہیں ہو رہی چاہے جتنا خرچ کریں الا ماشاء اللہ. اس لیے یہ بھی سوچیں کہ اللہ کے رسول نے کہا جو طاقت رکھتا ہو نکاح کر لے. عبد الرحمن بن عوف ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے. اللہ کے رسول نے انصار میں سے ایک صحابی کو آپ کا بھائی بنا دیا. شروع اسلام میں ایسا ہوا, اخوت قائم کر دیا. وہ کھڑے ہوئے, غالباً ان کا نام سعد ہے, وہ کھڑے ہوئے کہا پورا مدینہ جانتا ہے اے عبد الرحمن کہ میں مدینہ میں سب سے مالدار آدمی ہوں, لہذا آج کے بعد جتنا مال میرے پاس ہے 2 حصوں میں تقسیم ہوا, ایک آپ کا ایک میرا. میرے پاس 2 بیویاں ہیں, پسند فرما لے جو پسند ہے, میں چھوڑتا ہوں, آپ اس سے نکاح کر لیں. عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا, اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں تمہارے اہل میں برکت دے, بس مجھے بازار کا پتہ بتا دو. بازار گئے, پنیر گھی وغیرہ بیچے. ایک دن نماز پڑھے تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ان کے کپڑے کے اوپر کچھ ایک خوشبو کا داغ ہے, رنگ ہے. عام طور پر یہ خوشبو خواتین ہی استعمال کرتی. مردوں اور عورتوں کی خوشبو میں فرق کیا ہے؟ مردوں کی خوشبو کا رنگ نہیں ہوتا ہے, خوشبو آتی ہے. عورتوں کا کیا ہے؟ رنگ موجود ہوتا ہے, وہ چیز موجود ہوتی ہے لیکن اس کی خوشبو باہر نہیں جاتی. یہ فرق ہے. اللہ کے رسول نے کہا اے عبد الرحمن بن عوف یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لیا ہے. کہا کتنا مہر دیے؟ کہا ایک جو کھجور ہوتی ہے اس میں جو ایک گٹلی ہوتی ہے, نوات, یہ گٹلی, اتنا سونا دیا ہوں, اس میں نکاح. اللہ کے رسول نے کہا سبحان اللہ, اللہ برکت دے. اولم ولو بشا, ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی ذبح کرو. دیکھا آپ نے کیسے آسانی سے نکاح کر لیا. اللہ کے رسول جیسی ہستی مدینے میں موجود, ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کے رسول کو پتہ بھی نہیں چلا, پوچھنے پر بتایا. ہمارے تو رشتہ دار کو اگر کارڈ پہنچنے میں دیری ہو جائے تو انکار کر دے گا, آئے گا نہیں. سمجھ رہے نا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نوجوانوں کی خیر و بھلائی اس میں ہے کہ اگر شادی کی طاقت رکھتا ہے, اور طاقت بتا دیا گیا, تو نکاح کرے. تو اللہ کے رسول نے کیا فرق, فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. یہ نکاح کیا کرتا ہے جانتے ہیں؟ ایک آدمی کے نگاہ کو, اس کی آنکھوں کو جھکا دیتا ہے. باہر نکلا تو ادھر ادھر تاکتے جھانکتے جا رہا ہے, جوان ہے, نوجوان ہے, خواہشات ہیں, چاہتے ہیں, امنگیں ہیں, نگاہ اٹھتی ہی چلی جاتی ہے, حالانکہ ہونا نہیں چاہیے. اللہ نے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اے نبی کہیے مومنوں سے کہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اللہ کے رسول اگر اچانک نگاہ کسی عورت پر پڑ جائے, آپ نے کہا پہلی جو اچانک پڑی ہے وہ معاف ہے, لیکن دوبارہ ڈالو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے. یہ سب بھی نوجوانوں میں زیادہ عادت ہوتی. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اگر نکاح کر لے گا تو اس کی نگاہ جھک جائے گی. کیوں؟ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ضرورت, وہ چاہت اس کی پوری ہو جا رہی. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ, اور اس کے شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی. تو نکاح بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے آج کے دور میں کہ ہماری نوجوان نسل نکاح کرنے میں بہت تاخیر کر رہی ہے. 30 سال 34 سال. تو میرے بھائیوں, نوجوان نسل کے لیے صالح معاشرہ کے اندر جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وقت مقررہ پر نکاح کر لیں. اس سے وہ خود بھی اپنے آپ کو محفوظ کریں گے اور قوم و ملت کی بیٹیاں بہنیں بھی محفوظ رہیں گی. تو باتیں تو بہت ساری ہیں, کتنی آپ کے سامنے کریں گے.
جو باتیں سمجھ میں آئی وہ باتیں آپ کے گوشے گزار کر دی گئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمارے نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں نیک بنائے، صالح بنائے، اور آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ انہیں قوم و ملت کا رہبر بنائے. جو برائیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام سے دور فرما دے، بالخصوص ہمارے نوجوانوں سے اللہ تعالیٰ دور فرما دے. جو مسجد کا بیڑا یہاں کے نوجوان بزرگ اٹھائے ہیں اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے، اپنا گھر تعمیر فرمائے. وہاں پر اللہ تعالیٰ ایک ادارہ بھی دینی قائم کرے جس سے کہ ہماری تعلیم و تربیت کا بندوبست ہو سکے. مولا کریم ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہمارے اس آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو، سنانے کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.